पंजुम की मजलिस में वो वसीयत नामा मंजर आम पर भी आया। उन्होंने लिखा है कि मजलिस उससे पढ़वाई जाए जो इस्लाही गुफ्तगू करता हो, जिसकी बातों का मेयार कुरान मजीद की आयतें और इरशादात और फरमूदात मासूमीन अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम हो। आप तवज्जो कीजिएगा, मैं एक आलिम की अजमत और अहमियत को बयान करते हुए जनाब डॉक्टर पैगाम आज़मी के मुसद्दस का एक बंद पेश करूं ताकि हम जैसे तुल्लाब को भी उनके हौसलों से परे परवाज मिले और फिर हम दुनिया को मुड़ कर न देखें बल्कि अपने आप को कुर्बान कर दें दीन की बका में, इंसानियत की खिदमत में। डॉक्टर पैगाम आज़मी ने कहा कि आलिम की निगाहों से लरसती है हुकूमत, मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। घंटा घर पहुंचकर डॉक्टर सैयद कल्बे सादिक साहब क़िबला ने एहतजाज करने वाले मुजाहिरीन के हमरा हम सदा होकर अपनी एक बाइट दी थी, हुकूमत में लर्जा पैदा हो गया था। आलिम की निगाहों से लरसती है हुकूमत, जाहिल है तो कर लेता है बेदीन की बैत। आलिम की खामोशी भी है ऐलाने सदाकत, जाहिल की सदा गर्मीए बाजारे सदाकत। आलिम है तो पैगाम अमल आम करेगा, जाहिल है तो मिंबर को भी बदनाम करेगा। डॉक्टर साहब ने बारहा अपनी गुफ्तगू में इशारा किया कि कौम बनती भी है मिंबरों से और कौम बिगड़ी भी है मिंबरों से, और कौम की इस्लाह अगर मुमकिन है तो उसी वक्त जब हमारा मिंबर सही व सालिम हो। कब मुमकिन होगा? जब मिंबर पर आने वाले जाकिरीन, खुतबा, वाइज़ीन, तुल्लाब, अफादिल दीन की बातें करें, शरीयत की बातें करें, लड़ाने की बातें न करें बल्कि मिलाने की बातें करें। मुमकिन है किसी के जहन में यह बात पैदा हो गई हो। अभी एक मौलवी नुमा इंसान ने जिसका ताल्लुक किसी एक खास मकतब फिक्र से है, नमाज जनाजा के सिलसिले में क्लिप वायरल की, तो क्या हम अपना मिजाज वैसा ही बना लें? क्या हम अपना मेयार बदल दें? क्या डॉक्टर सैयद कल्बे सादिक साहब के तालीमात जो दर हकीकत आईना है, तालीमात और इरशादात और फरमूदात अहले बैत ताहिरीन का, उसे फरामोश कर दें? नहीं अज़ीज़ान गिरामी, आप तवज्जो कीजिएगा। डॉक्टर सैयद कल्बे सादिक साहब क़िबला उस अजीम हस्ती का नाम है जिससे मिलने का बारहा शरफ रहा। मैं कोई बहुत लंबी चौड़ी तकरीर नहीं कर रहा हूँ, खुदा का शुक्र है हमारी ये उलमा हम जैसे जवानों की आवाज़ पर लब्बैक कहकर यहाँ पहुँच चुके हैं। इनकी गुफ्तगू से हमें ज़्यादा इस्तेफादा करना है, लेकिन मैं सिर्फ एक माहौल बनाना चाहता हूँ। डॉक्टर कल्बे सादिक साहब ने बयान किया, ज़माना जनाब अल्लामा दिलदार अली गुफरामाप रहमतुल्लाह ताला अलैह का है। हमारे यहाँ हादी टीवी के स्टूडियो में मीर ज़मीर मरसिया पढ़ रहे हैं और उस मौके पर उन्होंने कोई ऐसी रिवायत पेश की, तवज्जो कीजिएगा, शुअरा के लिए पैगाम है, मिंबर पर आने वालों के लिए पैगाम है। फौरन उस ज़ईफ रिवायत को सुनने के बाद मरहूम अल्लामा ने कहा, आप मिंबर से उतर जाइए, ये मिंबर झूठ बोलने की जगह नहीं है। अजीज़ान गिरामी, बसा औकात हमारे बुजुर्ग उलमा मजालिस में शिरकत नहीं करते हैं, नहीं आना चाहिए। आप यकीन जानिए, जब साहिबान इल्म एक नौजवान या जवान जाकिर खतीब की मजलिस को सुनने के लिए फर्श अज़ा पर बैठेंगे तो उनका एक रोब होगा, उनका एक दबदबा होगा, उनका एक डर होगा पढ़ने वाले के दिल में, कहीं ऐसा ना हो कि हमें रोक दिया जाए, कहीं ऐसा ना हो कि हमें टोक दिया जाए। और मैं सलाम करता हूं मीर ज़मीर आलल्लाहु मकामा को, जिन्होंने उनके इल्म की राज रख ली और उन्होंने फौरन अपने आप को मिंबर से नीचे उतार दिया। आप तवज्जो कीजिएगा, डॉक्टर सैयद कल्बे सादिक उस अजीम हस्ती का नाम है, यह पैगाम है तमाम खुतबा के लिए। उस अजीम हस्ती का नाम है डॉक्टर सैयद कल्बे सादिक, जिसने खिताबत को वसीला बनाया है मंजिल मकसूद तक पहुंचने के लिए। डॉक्टर कल्बे सादिक उस अजीम हस्ती का नाम है जिसने खिताबत को अपनी मंजिल नहीं समझा है बल्कि इसे जरिया करार दिया। ज़ाकिर फातिह फुरात कहलाए डॉक्टर सैयद कल्बे सादिक। ये तो हम जैसे जवानों का उनसे प्यार है कि उन्हें हकीम उम्मत कहते हैं, मगर ना उन्होंने सराहत के साथ खुद मुझ नाचीज़ हैदर अब्बास से कहा था, मुझे हकीम उम्मत मत कहा कीजिए, मैं सकीम उम्मत हूँ। हकीम उम्मत तन्हा ज़ात है शायर मशरिक़ अल्लामा इक़बाल की, और इस बात का उन्होंने इक़रार और एतराफ़ किया था। बस मैं बात को तमाम कर रहा हूँ, बातें बहुत सारी हैं।
حکیم امت نے اپنی زندگی میں جس چیز سے مقابلہ کیا وہ جہالت، وہ غربت، وہ رسومات، توہمات، خرافات۔ آپ یاد کیجئے پلان کی مسجد امین آباد کیا ہوتا تھا، آپ یاد کیجئے دریا والی مسجد کو، لیکن انداز گفتگو، سلیقہ گفتگو، اور پھر انہوں نے جو روضہ تعمیر کروایا ہے اپنی کوششوں کے ذریعے تاکہ مسجد کا تقدس بھی برقرار رہے۔ عزیزان گرامی، کہاں ہیں ایسے صاحبان علم، کہاں ہیں وہ افراد جن کی ہر بات میں ایک مزاح اور مزاح کے ہمراہ ایک پیغام۔ میں نے کسی موقع پر ڈاکٹر سید قلب صادق صاحب اللہ سے پوچھا تھا کہ بانی تنظیم خطیب اعظم علامہ غلام عسکری علی اللہ مقامہ کہا کرتے تھے دینی ماحول اپناؤ نہ کہ ماحولی دین۔ ڈاکٹر صاحب مسکرائے اور پھر انہوں نے کہا میں بے پناہ معتقد ہوں خطیب اعظم علی اللہ مقامہ کا۔ آپ توجہ کیجئے گا، انہوں نے پھر اس کے بعد جو بیان کیا ہے میں اس جملے کو بے عینی ہی آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب کہتے تھے کہ دین کو ماحول سے متاثر نہ کیجیے بلکہ ماحول کو دین سے اثر پذیر بنائیے۔ ماحول کو بدلنے کے لیے ہی اسلام آیا تھا، اس لیے نہیں آیا تھا کہ ماحول کی پیروی کرے اسلام اللہ کا بنایا ہوا دین ہے۔ ماحول انسان بناتے ہیں، انسان کی بنائی ہوئی چیزوں کو ہمیشہ مغلوب ہونا چاہیے، اللہ کی بنائی ہوئی چیز کو ہمیشہ غالب ہونا چاہیے۔ یہ کس نے کہا تھا؟ ڈاکٹر سید قلب صادق صاحب نے۔ ایک آخری بات، ہمیشہ علم کی باتیں کی ڈاکٹر صاحب نے۔ یہ یونٹی کالج، یہ یونٹی مشن اسکول، یہ علی گڑھ میں موجود مدینۃ العلوم، یہ الہ آباد اور بارہ بنکی جیسے شہروں میں موجود آپ کی علمی شمع جو روشن کی ہوئی ہیں، کس بات کی بیان گر ہے کہ وہ انسان واقعی دردمند تھا۔ آپ نے مختلف پیپرز کی ان کی رحلت کے بعد ہیڈنگ دیکھی ہوگی جس میں لکھا ہوا تھا حکیم امت کے نام کے ساتھ کہ قومیں بلڈنگوں سے نہیں پہچانی جاتی ہیں بلکہ ایجوکیشن سے پہچانی جاتی ہیں۔ میں آپ کے سامنے ایک آخری بات بیان کر رہا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب نے کسی موقع پر کہا تھا کہ علم کو قلم کے ساتھ ہونا چاہیے۔ توجہ کیجئے گا، ڈاکٹر صاحب نے کہا علم کو قلم کے ساتھ ہونا چاہیے، لیکن منبر پر آنے والے بعض کم علم و دانش، بے بصیرت، بے شعور افراد نے فوراً نعرہ بلند کیا، دل فریب نعرہ کہ علم کو علم کے ساتھ ہونا چاہیے۔ توجہ کیجئے گا، ڈاکٹر صاحب نے کیا نعرہ دیا کہ علم کو قلم کے ساتھ ہونا چاہیے، علم کو قلم کے ساتھ ہونا چاہیے۔ لوگوں نے کیا نعرہ دیا کہ علم کو علم کے ساتھ ہونا چاہیے۔ اس موقع پر ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ علم اسی وقت فائدہ پہنچائے گا جب وہ علم کے ساتھ ہو۔ یہ بات ذاکرین کا کہنا تھا۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ بات تو صحیح ہے لیکن الٹی کہی جا رہی ہے۔ یہ نہ کہیے کہ علم علم کے ساتھ ہو بلکہ یہ کہیے کہ علم علم کے ساتھ ہو۔ جہاں علم ہو وہاں علم ہونا چاہیے، کیونکہ پوری تاریخ عالم کی وہی ہے کہ یہ علم کبھی جاہلوں کے ہاتھ نہیں لگا ہے۔ یہ مولا علی کے ہاتھ میں رہا ہے، پھر حضرت عباس کے ہاتھ میں رہا جنہیں فقیہ اہل بیت کہا گیا، اور پھر یہی علم آئے گا سرکار حجت منجی بشریت حضرت صاحب الزمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ہاتھ میں۔ اس کے بعد جو ڈاکٹر سید قلب صادق صاحب اللہ کا پیغام جو پہنچنا چاہیے ہماری قوم کے جوانوں تک، جو پہنچنا چاہیے انجمنوں کے تمام ذمہ دار افراد تک، ڈاکٹر صاحب کا کہنا تھا کہ علم اٹھانے کا حق اسی کو ہے جو پہلے علم کا بوجھ اٹھا چکا ہو۔ جب جاہلوں کے ہاتھ میں علم آئے گا تو وہ پھر ایک رسم ہو جائے گا، اور پھر رسم ہونے کے بعد علم کی شکلوں کو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ علم کی شکلیں آپ دیکھیے، ان توہمات سے، ان رسومات سے ڈاکٹر سید قلب صادق صاحب اللہ نے مقابلہ کیا ہے تاکہ ہماری قوم واقعی دین کی شہدائی بن سکے، واقعی دیندار بن سکے، واقعی علمدار وفا، سرکار وفا باب الحوائج اللہ حضرت ابو الفضل العباس کی پیروکار بن سکے۔ بس میں یہ دو بند آپ کے لیے پیش کروں کہ ان نے توڑے ہیں باطل نظریات کے بت، ہوں وہ پتھر کے صنم یا کسی ذات کے بت۔ علم نے پھینکے ہیں فرسودہ خیالات کے بت،
چور کر دیتا ہے یہ رسم و روایات کے بت. جہل انسان کو فریب غم جا دیتا ہے، علم ہی جہل کے دریچوں میں اذان دیتا ہے. علم سے ذہن میں ہے روشنی فکر و نظر، جہل انسان کے لیے وادی ظلمت کا سفر. علم رکھ دیتا ہے پہلو میں پہاڑوں کا جگر، جہل کو رہتا ہے ہر سانس میں حالات کا ڈر. جہل ہمت کی قبا پھاڑ دیا کرتا ہے، علم پتھر میں علم گاڑ دیا کرتا ہے. علم دیتا ہے صدا تیغ کی جھنکاروں میں، جہل گھر اپنا بناتا ہے ریاکاروں میں. علم کو چین کی نیند آتی ہے تلواروں میں، جہل ڈرتا ہے پہاڑوں میں ہو یا غاروں میں. علم جب لشکر کفار سے ٹکراتا ہے، جہل میدان میں علم پھینک کے بھاگ آتا ہے. عزیزان گرامی، سچی خراج عقیدت اور سچا خراج تحسین یہی ہوگا کہ ہم ڈاکٹر سید کلبہ صادق صاحب قبلہ کو اس طرح یاد کریں کہ ان کے مشن کو باقی رکھیں. ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے گھر میں علم و عمل کی شمع روشن کریں، اپنے بچوں کو زیور علم سے آراستہ کریں. یقین جانیے یہ بہترین مثال ثواب بھی ہوگا اور ان کے مقصد، ان کی راہ و روش کو سمجھنے کا بہترین طریقہ بھی ہوگا. میں نے وقت یقیناً کچھ زیادہ لیا ہے، میری مجبوری تھی، تاکید تھی میری کہ پروگرام وقت سے شروع ہو. میں شکریہ ادا کرتا ہوں قاری قرآن برادر عزیز جناب محمد عباس صاحب کا، جنہوں نے 6:15 پر تلاوت کلام پاک سے اس نورانی بزم کا آغاز کیا. ایک بار پھر میں سپاسگزار ہوں اپنے برادران اور علماء کرام کا. میں ایک مرتبہ گزارش کروں گا حضرات سے، عہد کر لیا جائے کہ ہم اپنی مجلسوں کا آغاز، اپنے دینی پروگرام کا آغاز ڈاکٹر کلبہ صادق صاحب کو یاد کرتے ہوئے پر وقت کریں گے. دیر میں نکلنے کی کوشش نہیں کریں گے. یا پھر کب تک روایات چلتی رہے گی کہ جب آواز کان میں پہنچے گی، جب مجلس ختم ہوگی، جب خطیب مسائل پر آئے گا، جب تبرک تقسیم ہوگا، جب زیارت پڑھائی جائے گی، ہوں گے ہم انہی چوراہوں پر؟ نہیں، بلکہ ہمیں خود عادت ڈالنی پڑے گی، ہمیں خود کو پہنچانا پڑے گا. آئیے رب کریم کی بارگاہ میں دعا کریں، خدا رب کریم کی بارگاہ میں التجا کریں. مالک تجھے واسطہ ہے عظمت باقر العلوم امام محمد باقر کا، معبود مرحوم کو جواہر رحمت میں جگہ عنایت فرما. اپنی سلامتی کے لیے مرحوم کے علو و درجات کے لیے بابا سے بلند